انشاءاللہ سورہ انعام کی جو ہے آخری آیت ہے 165 آخری آیت ہے، اس سے ہم اس پہ آج ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ذات ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا، جنہیں تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا۔ اب یہ جو لوگ بولتے نا کہ سب برابر ہے، تو اب اس آیت سے وہ بات، اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ تخلیق میں برابر ہیں، تخلیق میں برابر، اللہ کے حضور عبادت میں سب برابر ہے، مگر درجات میں ایک دوسرے سے الگ ہے۔ درجات ایک کوئی درجے میں بلند ہوتا ہے، کوئی درجے میں پست ہوتا ہے، تو وہ قرآن شریف اس کی گواہی دے رہا۔ اب یہ ہمارے پاس ایک کانسیپٹ بنا دیتے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نوا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے وقت میں ہم سب برابر ہیں، مگر ظاہری معاشرے میں جینے کے لیے دنیا کا جو نظام ہے اس میں مثال کے طور پہ باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ اب بولے کہ بھائی بیٹا باپ سے برا کہ بھائی نہیں میں آپ جو برابر کے ہے، تو بدتمیزی ہو جائیں گی، ادب ختم ہو جائیں گا دنیا سے۔ ہر ایک کا احترام ہے، مالک ہے، ایک نوکر ہے، ایک سزا دینے والا جج ہے، ایک سزا سننے والا مجرم ہے، تو یہ تمام درجات ہیں نا، تو درجات میں فرق ہے تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ گناہ کریں گے تو سزا دیں گا، اور اچھے کام کریں گے تو آپ کو رحمت فرمائیں گا، آپ پہ کرم فرمائیں گا، اور اگر آپ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے گناہوں کو بخش بھی بخشتا بھی ہے، کیونکہ وہ بڑا نہایت مہربان ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب اس کے بارے میں اب مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کیسا؟ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو گھر کی دیکھ بھال کرے، بیوی بچوں کے جو ہے رزق کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے وفاداری کرے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، ان کی پرورش میں ہاتھ بٹائے۔ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کا ادب کرے، ان کی بات سنے، ہر ایک کی۔ اور یہ ذمہ داری ہر عمر اور ہر وقت جو ہے اس میں تغیر تبدل ہوتے رہتا ہے ذمہ داریوں میں۔ ایک وقت ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی آپ کو صرف اور صرف ماں باپ کی بات سننا ہے، ان کی مرضی سے چلنا ہے۔ ایک وقت ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے۔ ایک وقت پھر ذمہ داری ہے کہ نہیں، ان کو پالنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ تو ہر وقت ذمہ داری ایک نہیں رہتی، ذمہ داری جو ہے حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی بھی رہتی ہے۔ اور تم سب یعنی ہر ایک ذمہ دار ہے، اور تم سب سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ سے آپ کے ذمہ لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ ان کی دیکھ بھال صحیح کرے تھے نہیں کرے تھے، کیا آپ ان کی تربیت صحیح کرے یا نہیں کرے، یہ آپ سے سوال ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے گا، ہر ایک کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس وہ امیر جو لوگوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
اور جو آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت یعنی اس کی ماتحت اس کے ذمے جو کام ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وقت جیسا جیسا اس کو تفویض ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنا حق ادا کرا، تمہارے پہ ہم جو ذمہ داری دیے تھے وہ ذمہ داری تم ادا کر یا نہیں۔ اب یہ جو ہے مسلم شریف کے ایک حدیث سے جو ہے انہوں اپنی تفسیر کو جو ہے کے ضمن میں لائے ہیں یہاں پہ۔ اب حکمران کے سلوک رعایت، اب جو حاکم ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہے، جو صاحب امر ہیں، جس کو حکم دیا جو ہے بادشاہ ہے، جو بھی صاحب امر ہوتا اس سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس بارے میں حضرت عبدالرحمن بن شماسہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو سیدہ نے فرمایا تم کن لوگوں میں سے ہو؟ تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے عرض کیا اہل مصر میں سے ایک آدمی ہوں۔ تو سیدہ نے فرمایا تمہارا ساتھی تمہارے ساتھ غزوے میں کیسے پیش آتا ہے، یعنی جنگ میں تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی کیسے پیش آتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہم نے اس میں کوئی ناگوار بات نہیں پائی، یعنی بہتر سلوک رہتا ہمارے ساتھ اچھا رہتا ہے، یعنی کوئی بات بری نہیں لگتی اس کی پائی۔ اگر ہم میں سے کسی آدمی کا اونٹ مر جائے تو وہ اسے اونٹ عطا کرتا ہے اور غلام کے بدلے غلام عطا کرتا ہے، اور جو خرچ کا محتاج ہو اسے خرچہ عطا کرتا ہے۔ سیدہ نے فرمایا مجھے وہ معاملہ اس حدیث کے بیان کرنے سے نہیں روک سکتا جو میں نے میرے بھائی محمد بن ابو بکر سے کیا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس گھر میں فرمایا اے اللہ میری اس امت میں سے جس کو ولایت دی جائے اور وہ ان پر سختی کرے تو اس پر سختی کر۔ ولایت بولے تو یہاں پہ ولایت بولے تو ولی سے ولایت نہیں ہے، یعنی آپ کو کسی کا ولی بنایا جائے تو اس کو بولتے ہیں ولایت، یعنی حکومت دے، طاقت دے، اختیار دے۔ تو اگر جس کو ولایت دی جائے تو وہ ان پر اور انہیں اس پہ سختی کرے تو اس پر سختی کر، یعنی اگر آپ کا اور زمانے جیسے غلام ہے تو اگر آپ برے کے سرکار کی حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے غلام پہ سختی کرتا ہے، اپنے نوکر پہ، اپنے ملازم پہ سختی کرتا ہے تو سرکار میں اللہ تو اس پہ سختی کر، کیوں کہ جو دوسروں پہ رحم نہیں کھاتا اس پہ رحم نہیں کھایا جاتا، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کھایا جاتا۔ اور میری امت میں سے جس کو کسی معاملے کا والی بنایا جائے وہ ان سے نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی کر۔ یہ ہے دین کی تعلیمات۔ اللہ جب طاقت دیتا تو وہ طاقت سے آپ نرمی سے پیش آؤ، محبت اچھا سلوک سے پیش کرو، نہیں اگر آپ طاقت کے نشے میں، تکبر میں، غرور میں اگر آپ لوگوں کو حقیر جان رہے ہیں، لوگوں کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو گرا ہوا سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو وہ سمجھ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا سودا، اللہ تعالیٰ سے اچھا سودا نہیں کر رہے، آپ نقصان کے سودے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پہ سورہ انعام کی جو ہے سورہ ختم ہونا، اب شروع ہوتا ہے سورہ الاعراف۔ تو یہ سورہ اعراف کی پہلی آیت ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی
یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ خطاب کر الیکا آپ کی طرف اتاری گئی، سو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو کہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنا سکیں، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ تو اسی لیے اب چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری دی گئی، تو بولے کہ آپ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنا، جو بات ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنی امت کو بتا دینا، ورنہ صحیح میسج کیسا پہنچیں گا؟ اگر ہم تکلف میں پڑ جائیں گے، ہم اگر اپنی ظاہری رکھ رکھاؤ کہ لوگ پسند نہیں پسند کہ وہ سمجھ کے اگر بات کرنا چاہیں گے تو ہم بہت ساری چیزیں حقیقت ہم کو چھپانا پڑیں گا۔ بولے نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہو، اللہ تعالیٰ کسی بات کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے اس کو، انہیں جو بات ہے کھلم کھلا آپ سے بولا تھا، آپ بھی جو ہے جیسی جو بات ہے وہ آپ ان کو سمجھا دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس میں دراصل ان کے لیے نصیحت ہے۔ اگر وہ ہماری سخت بات بھی سن لیں گے تو اللہ تعالیٰ بولے گا تم یہ نہیں کریں گے تو میں یہ سزا دوں گا، تم یہ نہیں کریں گے تو میں یہ کروں گا، تم یہ نہیں کریں گے تو میں ایسا کروں گا۔ تو بولے کہ باتیں تمہارے کانوں کو ناگوار نہیں ہوتی، اگر تم ایمان والے ہیں اور وہ باتوں کو سن کے اگر صحیح راستہ پکڑ لیا تو تم صحیح راستے پہ چلے، تو اس کے بعد انہیں انعام کا جو ذکر کرا اس کی طرف توجہ بڑھ جاتی نا۔ دیکھیں ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ الایمان بین خوف و رجا، کہ ایمان دراصل امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ امید اور خوف کے درمیان، امید کس سے؟ اللہ سے۔ خوف کس سے؟ اللہ سے۔ ہر اچھی چیز کی نعمت کی امید اللہ سے، ہر برے عمل کی سزا کا ڈر اللہ سے، ان دونوں کے درمیان کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے ایک صحابی آ کے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ، سرکار فرمائے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ویسی ہے، وہ نفس وما سواها والهمها فجورها وتقواها، کہ جب ہم تمہارے نفس کو پیدا کریں تو اس میں اچھائی اور برائی دونوں رکھیں، کیونکہ تمہارا امتحان لینا ہے نا ہمارے کو۔ ہم تمہارے کو فرشتے نہیں بنا دیے کہ جاؤ تمہارے سے کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی، تم نیک ہے زندگی، تم قیامت تک تم برے کام نہیں کر سکتے، نہیں، ہم انسان کو بڑا اس لیے بنائے کہ ہم اس کو امتحان میں ڈالیں، ہم اس کو عقل دے کے، ہمارے نبی کے ذریعے اس کو قرآن و حدیث کا علم دے کے، اب اس کو ساتھ میں اس کو شیطان کو ساتھ رکھ کے بولیں گے کہ اب تو میری بات سنتا ہے یا وہ شیطان کی بات سنتا، اب یا تیرا امتحان ہے، یا تیرا امتحان ہے، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں جس کو دشمن بولا وہ بھی تیرے ساتھ رکھتا ہوں، اب تو میری دوستی پسند کرتا ہے یا اس کی دوستی، دونوں ساتھ ہے، اب یہ فیصلہ تیرے کو کرنا ہے۔ ہاں، یہ امتحان کی وجہ سے تو ہم اشرف المخلوقات ہوئے، کیونکہ دوسری مخلوق کو جو ہے امتحان نہیں ہے کسی مخلوق کا، وہ فرشتے ہو یا جھاڑ ہو، پہاڑ ہو، جو بھی مخلوق ہے، جیسے حیوانات ہے، ان کے لیے ان کے عقل کے کوئی سوال ہی نہیں ہے ان کا، تو ان کو جیسے طبیعت بنائی جاتی ہے انہیں اسی کے اوپر عمل کرتے، اگر ہمارے کو ہم عقل جیسی دولت دے کے پھر اس کے ساتھ اضافہ علم کا دے کے آپ کو بتا کہ بھئی یہ تمہاری شرافت، تمہاری بزرگی، تم بنی نوع انسان میں، تم تمام مخلوقات میں سب سے بہتر کیوں ہے؟ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم ہماری تمام تخلیق میں سب سے بہتر تم کو بنایا، مگر شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ جو نیک عمل کریں گے اور ایمان پہ رہیں گے اور نیک عمل کریں گے تو انہوں وہیں جائیں گے جہاں سے بھیجے گئے تھے، جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں پہ واپس آ جائیں گے وہ۔ کیوں؟ کہ تم ہماری بات سنیں بس۔ تو اسی وجہ سے یہ کہ جو ہے آپ
یہ باتوں کو جو ہے غور کرنا کہ بعض لوگ بولتے کہ بھائی ہمارے اللہ قسمت میں ایسا ہے، یہ جو ہے غلط بات ہے۔ بے شک ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ نیکی برائی یہ تمام چیزوں کا فرق ہی مٹ جاتا دنیا میں۔ نہیں، یہ فرق رکھ کے آپ کو آزمائش میں ڈالا، آپ کو آزمائش میں رکھ کے بولا کہ میرے بندے میں تیرے سامنے دو چیزیں رکھوں، ایک میرے حبیب کی اطاعت ہے جس کی منزل جنت ہے، اور ایک میرے شیطان کا دھوکہ ہے، فریب ہے، لعنت ہے، اس کی منزل دوزخ ہے۔ اب تو پسند کر لے کہاں پہ آتا، یہ تیرے اختیار میں دے دیا، میں تیرے کو اختیار دیا، میں تیرے پہ مسلط نہیں کرا، میں تیرے پہ مسلط نہیں کرا۔ میں مسلط کرنا ہوتا تو میں سب پوروں کو جو ہے کلمہ پڑھا دیتا، میں آزاد چھوڑانا تمہارے کو، تاکہ تم اپنی مرضی سے، تم اپنی عقل کا کام لیتے ہوئے، تم اپنے ہوش و حواس میں میرے کو رب مانو، میرے کو رب سمجھو، میرے کو رب مانو، میری بات کے اوپر غور کرو، میری بات کے اوپر ایمان لاؤ، میری بات پہ عمل کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، سیدھا بتا دیا ہے، اس کی طرف چلو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، یعنی کتاب اللہ اور رسول اللہ۔ یہ اللہ کے کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اب ان دونوں کو لے کے ہم کو چلنا ہے، اس کی الگ کوئی ہے وہ اللہ کی بات نہیں۔ اب ہمارے پاس اجمالی پورا کیا ہے، جو عمل کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بولا کہ اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ اس کے سوا جو دوست ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا بھی اگر کوئی تمہارا دوست ہے، تو اسی لیے ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی غلامی کس لیے کرتے کہ ان کی راستے میں، ان کی محبت میں ہم کو اللہ کا راستہ ملتا، ہم کو کوئی دوسرا راستہ نہیں ملتا۔ ان کی محبت میں ہم کو صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کا ہی راستہ ملتا، تو وہ اسی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے نہیں، وہ راستہ اللہ کا نہیں، وہ راستہ آپ کے نفس کا راستہ ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، کیونکہ جو راستہ آپ کو اللہ سے دور کرنے والا ہے وہ راستہ اللہ کا نہیں، خواہ وہ کتنا اچھا نظر ہو آپ کو، جس راستے میں اللہ سے دوری ہے وہ راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہیں ہے۔ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، سب بولنے کے باوجود بھی اللہ بولا بہت کم لوگ ہیں جو میری نصیحت قبول کرتے ہیں، ہاں بہت کم لوگ ہیں جو میری نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بقا یعنی تمہاری زندگی، تمہارا باقی رہنا، تمہاری گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے، تمہاری بقا یعنی تمہارا باقی رہنا پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے نماز عصر سے غروب آفتاب کا وقت، جیسے نماز عصر سے غروب آفتاب کا وقت ہے۔ تو رات والوں کو تو رات دی گئی، تورات والوں کو تورات دی گئی، تو انہوں نے اس پر عمل کیا، داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تورات آسمانی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، عمل نہیں ہے۔ ایمان اس بات کے اوپر ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرما دیا، اور ہم اپنے ایمان مفصل میں ہم بار بار یہ بات بولتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ
تیرے رسولوں پہ اور ان پہ جو کتابیں نازل ہوئی ان سب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. کس بات کا ایمان؟ کہ یہ سب اللہ کی طرف سے. اب عمل کے لیے قرآن. اب یہ آپ کا فائنل ورژن آ گیا اللہ تعالیٰ. یہ بالکل آخر بالکل لیٹسٹ. اب اس کے بعد میں اب اس میں کوئی چینجز نہیں. اب یہ عمل کے لیے تمہارے سامنے قرآن. بولے تورات جو ہے وہ نبی جو وہ لوگ اسرائیلیوں کو جو ہے جیوز وغیرہ جو ہے نا وہ لوگ تورات کے ماننے والے ہیں. ان کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ گیا. پھر وہ لوگ عاجز ہو گئے تو ان کو ایک قیرات ملا. پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی تو ان لوگوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھی گئی. پھر وہ عاجز ہو گئے تو ان کو بھی ایک ایک قیرات ملا. پھر تم لوگوں کو قرآن دیا گیا, تم لوگوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا تو تم لوگوں کو 2 قیرات ملے گے. اہل کتاب نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے ہم سے کام کم کیے اور اجرت زیادہ پائی. جو اہل کتاب جو دوسری یعنی اہل کتاب بولے تو جیوز ہے, کرسچنس ہے, ان کے علاوہ اور کوئی اہل کتاب نہیں. اب یہ جو کفار ہیں یہ لوگ اہل کتاب نہیں. ان کی کتابوں کا اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث سے کوئی تصدیق نہیں ہے. قرآن کا حدیث سے جو کتابوں کی تصدیق ہے وہ ہے تورات, زبور, انجیل, قرآن کا. تو ان کتابوں کے ماننے والے جو ہے انہی کو اہل کتاب بولا جاتا ہے. تو اب وہ لوگ بولے کہ بھائی مسلمانوں کو تو جو ہے ہم سے زیادہ اجرت مل گئی جبکہ یہ لوگ ہم سے کم کام کرے, یعنی عبادتیں وغیرہ جو ہم پہ تھی ہمارے سے کم کرے اور ان کو زیادہ اجرت مل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے حق میں کوئی کمی کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارے کو کچھ کم دیا کیا؟ ان لوگوں نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے, جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. یہ میرا فضل ہے. میں بھائی ایک ملازم ہے, کام کرتا, مالک اس کو حسب وعدہ تنخواہ دے دیتا, حق ادا ہو گیا. تنخواہ پہ وعدہ تھا 30 دن مہینہ ختم ہوا یہ تنخواہ لے کے چل گیا. اب ایک دوسرے ملازم کو مالک بلا کے بولتا کہ بھائی یہ بونس لے کے جاؤ, یہ مزید تحفے دیتا. اب انہیں بولتا کہ بھائی تمہارے میں کمی کیا کرا, میں تم سے جو وعدہ کرا تھا وہ تو دے دیا نا, میں ان کو کیا دیا؟ میرا ان کا رب تھا, میرا فضل ہے, ان سے میری محبت ہے. وہ اس کی ادا میرے کو پسند آئی, اس کا کام پسند آیا, اس کا اخلاص پسند آیا, اس کی جو خود سپردگی میرے کو پسند آئی. وہ بندہ میرے کو اچھا لگا, میں اس پہ اپنا فضل کرا. تو تیرے کو اختیار نہیں ہے نا شکایت کرنے کا کہ تو ان کو کیوں دیا. اگر تیرے کو کم ہوتا تو پھر بھی بات بنتی کہ بھائی ہاں میرے کو کم ملا, تم کو تو کم نہیں کیا میں. تو نیک لوگوں کی اتباع کرنے کا بیان کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی طریقے کی پیروی کرنا چاہے, جو آدمی کسی طریقے کی پیروی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرے. اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے, سمجھ میں آئے. اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرے جو فوت ہو گئے ہیں. کیونکہ اب مثال دیکھیے, حدیث شریف ہے نا, ہر بات میں وہ مرتبے کا وزن ہوتا. اب کیا فرمانا ہے عبداللہ ابن مسعود کہ اگر جو آدمی کسی طریقے کی پیروی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرے جو فوت ہو گئے ہیں, کیونکہ زندہ آدمی فتنے سے محفوظ نہیں ہوگا. زندہ آدمی فتنے سے محفوظ نہیں ہوتا. لہذا اتباع کرو ان صالحین کے جو قبروں میں ہیں. کیوں؟ اب ان کی اتباع میں جو ہے کوئی فتنہ نہیں ہے.
زندہ کے پاس، کیونکہ زندہ ہونے کی وجہ سے انہیں فتنے سے محفوظ نہیں ہے. اور وہ لوگ جو فوت ہو گئے یعنی جن کی پیروی کرنی چاہیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اگر آپ کو فالو کرنی ہے تو آپ نبی کریم کے صحابہ کی پیروی کرو. اب یہ صحابہ کی پیروی، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین، اولیاء، صالحین، ہاں ان کی پیروی کرو آپ. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پہلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ جب وہ انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرے، ان کی تعلیم کو گمراہ سمجھ کے ان کے ساتھ دشمنی کرے، ان کو تکلیفاں دیے، تو اللہ تعالیٰ جو عذاب نازل کیا پہلی امتوں پہ، کہیں آگ کی بارش ہو گئی، کہیں پتھروں سے پوروں کو قبروں کے ڈھیر لگا دیے، کہیں طوفان آ کے سب ختم ہو گئے. یہ تمام اللہ تعالیٰ نافرمانی کی امتوں کی، نبیوں کی امتوں کو ویران و برباد کر دیا. اب یہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا، بعثت کا سب سے بڑا احسان جو انسانیت پہ ہے. اسی لیے میرے آقا رحمت للعالمین ہے. کیوں کہ اب آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں وہ عذاب جو قوم نوح و لوط و صالح کے اوپر آیا تھا، شعیب پہ آیا تھا، اب ویسا عذاب دنیا میں قیامت تک نہیں ہے. اب ویسا عذاب قیامت تک دنیا، کیوں کہ اب آپ تشریف لائیں. تو یہ ہے کہ جو اچھا کیا فرمایا گیا، کتنی ہیں بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، جبکہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے. یعنی سابقہ باغیوں کی بستیوں کی کھنڈرات باعث عبرت ہیں. جب ان قوموں کو دیکھو تو عبرت پکڑو اور سدھر جاؤ. آپ اس کو سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، اگر آپ کو شکر کرنا طبیعت میں آپ کی ہے تو آپ کسی لنگڑے کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. آپ کسی لولے کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. آپ کسی اکاڑے کو دیکھیں تو اللہ کا شکر، پروردگار تو میرے کو دعا دیا. کسی بہرے کو دیکھیں تو اللہ کا مولا تیرا کرم ہے، تو میرے کو دو کان دیا. تو شکر ادا کرنے کے واسطے تو آپ کو ہر لمحہ، ہر منزل پہ آپ کو مثال پہ مثال ملتی جا رہی. اگر ہم لوگ اتنے ناشکر ہیں کہ اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود بھی ہم اپنی پریشانیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی ان کے پاس جتنے کوئی میرے پاس جتنے نہیں ہیں، یہ چیزوں میں پڑ گئے. ارے تم کو شکر ادا کرنے کی خواہش ہے تو دیکھو نا کہ بھئی تمہاری صحت ہے، تم کو سوچ سمجھ، عقل، ہوش، حواس، تمام چیزوں سے نعمتوں سے نوازا، یہ بھی مل جائیں گی. تو شکر کرنے کی عادت ہے. ناشکر پن سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے. اللہ کو ناراض کرنا ہے تو ناشکری طبیعت میں آ جانا. تو استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کی. تو بولے کہ ان لوگوں کو جو ہمارے رسولوں کی مخالفت کرتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے، تم سے پہلے ہم سب کو ہلاک کر چکے، سب کو نیست و نابود کر دیا، ان کے نشان تک باقی نہیں رکھے. دنیا اور آخرت کی ذلت ان پر برس پڑی. جیسے فرعون ہے، تجھ سے اگلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ مذاق نے انہیں تہو بالا کر دیا، نیست و نابود کر دیا. ایک اور آیت میں ہے کہ بہت سی ظالم بستیوں کو ہم نے غارت کر دیا جو اب تک الٹی پڑی ہیں. اور جس جگہ ارشاد ہے بہت سے اتراتے ہوئے، یعنی اترانا بولے تو تکبر کرنا، بڑائی کرنا، ڈینگے مارنا. بولے بہت سے اتراتے ہوئے لوگوں کے شہر ہم نے ویران کر دیے. دیکھ لو اب تک ان کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں جو بہت کم آباد ہیں. حقیقتاً وارث وہ مالک ہم ہی ہیں،
ایسے ظالموں کے پاس ہمارے عذاب اچانک آ گئے اور وہ اپنی غفلتوں اور عیاشیوں میں مشغول تھے، کہیں دن کو دوپہر کے آرام کے وقت، کہیں رات کے سونے کے وقت۔ چنانچہ ایک آیت میں ہے افمن اہل القرى من یاتہم باسنا بیاتا وہم نائمون او من اہل القرى یاتہم باسنا ضحا وہم یلعبون، یعنی لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے سوتے ہوئے راتوں رات اچانک ہمارا عذاب آ جائے، یا انہیں ڈر نہیں کہ دن دہاڑے دوپہر کو ان کے آرام کے وقت ہمارا عذاب ان پر نازل ہو جائے۔ اور آیت میں ہے کہ مکاریوں کی وجہ سے ہماری نافرمانیاں کرنے والے اس بات سے نڈر ہو گئے، ہم سے نافرمانی بھی کر رہے ہم سے اور بے خوف بھی ہو گئے، ہم سے نڈر بھی ہو گئے، اب ان کو ہمارا خوف بھی ختم ہو گیا، ہمارا ڈر بھی ختم ہو گیا۔ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا، یا ان کے پاس عذاب الہی اس طرح آ جائے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے، یا اللہ انہیں ان کی بے خبری میں آرام کی گھڑیوں میں ہی پکڑ لے۔ کوئی نہیں جو اللہ کو عاجز کر سکے۔ کس میں طاقت ہے جو اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات کر سکے؟ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ تو رب کی رحمت وہ ہے جو گناہگار زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ کیا پیاری بات، تو یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے جو گناہگار بھی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، ان کو بھی مہلت دیا ہوا ہے، انہیں گناہ کر رہے ہیں، مطلب جاؤ جیو کھاؤ پیو پھرو دیکھیں گے تم کب تک، کیونکہ ہم اللہ ہے، ہم رب ہے، ہمارا حساب لینے کا طریقہ الگ ہے۔ ہم جب لینے بیٹھیں گے تو جب لے لیں گے، اب تم کو مہلت دے رہے ہیں، ہم تم کو اب مہلت دے رہے ہیں۔ عذاب رب آ جانے کے بعد تو یہ خود اپنی زبانوں سے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، لیکن اس وقت ان کو کوئی نفع نہ ہو۔ تو اسی لیے وقت سے پہلے سدھر جاؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ جو قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں، جو بزرگوں کی باتیں ہیں، جو صالحین کا عمل ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اور کبھی بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ سے خوف جب انسان کی طبیعت میں آ جاتا تو اس کی بہت پیاری مثال ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ نیند سے اٹھے پھٹ سے جو ہے تیمم کر لیے، نیند سے اٹھتے تیمم کر لیے۔ لوگ بولے کہ حضور پانی یہاں قریب میں ہے، پانی قریب میں ہے، جان تو وہ گئے تک مر گیا تو۔ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف طبیعتوں میں آ جاتا کہ ہوش آنے کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی میں بے وضو میں حالت میں کیسا رہوں، کیونکہ کسی وقت بھی میرا رب مجھے بلا سکتا، تو میں ناپاکی کی حالت میں میرے رب کے پاس کیسے جاؤں۔ تو یہ بزرگوں کے طریقے، ان میں کیا ہے کہ آپ کی روح کو پاک کرنے کے طریقے۔ اب ظاہر میں احکام یہی ہے کہ بھئی اٹھے تو جاؤ فارغ ہو جاؤ وضو کرو، یہ ظاہر کے طریقے ہے، کیونکہ دیکھیے شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں نا وہ اس طریقے سے آپ کو دیے گئے کہ ہر آدمی اس پہ عمل کر سکتا، ہر آدمی اس پہ عمل کر سکتا، خواہ وہ اچھا ہو، بیمار ہو، مفلس ہو، پیسے والا ہو، کوئی قسم، وہ اس کو شریعت کے اعمال میں رکاوٹ نہیں ہے، کر لے سکتا۔ مگر اس کے آگے کی جو منزلیں ہیں، اللہ کی دوستی کے راستے ہیں، وہاں پہ اصول بدل جاتے ہیں، خلاف قانون بھی نہیں ہوتے، مگر اب مزاج بدل جاتا ہو۔ مثال کے طور پہ میں ایک اپنے بزرگ سے سنا کہ ان کو جب کوئی نظر دیتے تو انہوں کیا کرتے، پوری کی پوری کسی بھی مستحق کو دے کے چلے جاتے، پوری کی دے دیے چلے گئے۔ تو ایک صاحب بولے حضرت ہم بڑی محبت سے آپ کو نظر پیش کرتے، آپ سب دے دیتے، بولے
میں سب نہیں دیتا. ارے دے دیا نا 10 سب. تو جب میں سے 1 روپیہ نکال کے بولے یہ ہے نا میرے پاس. بولے بابا 1 رکھ لو تم, باقی کو سب دے دو. 1 رکھ لو تم, باقی کو سب دے دو. کیا مطلب تھا وہ؟ بولے اللہ کو رکھ لیا, دنیا کو نکال دیا. اللہ کو رکھ لیا نا, دنیا کو نکال دیا. یہ کہہ کہ میرے ساتھ ایسی. اب اسے بتائیے کہ شریعت کا خلاف ورزی کیا ہو رہی ہے؟ نہیں. انہیں یہ نہیں بولے شریعت میں آپ کو کم سے کم 40 کو 1 دینے کا حکم ہے, مگر رکاوٹ کہاں ہے کہ 40 میں سے 39 نہیں دینا. کیونکہ ہر آدمی کی طبیعت میں بخالت, دنیا داری, دنیا کی محبت زیادہ ہے. تو چونکہ خالق کائنات ہے, انہیں آپ کو جب بنایا تو آپ کی طبیعت سے بھی واقف, تو اسی لیے آپ کو تمام وہ سہولتیں دیا جو آپ دنیا میں آرام سے زندگی گزارتے ہوئے اس کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکتے. یہ آپ کو شریعت دے دیا. اب اپنے چاہنے والوں کے لیے اس کو اصول دوسرا بنا کے دیا. ان کو میرے سے محبت کرا, چھوڑ دیا. میرے سے محبت کا دعویٰ, یہ لوگوں کو میرے سے محبت نہیں, یہ لوگ جو میری عبادت کرتے ہیں, میرے سے محبت کے قریب نہیں پہنچ سکتے. یہ لوگ میری صرف عبادت کر رہے ہیں, تو عبادت کے لیے ان کو یہ ٹیکس لگا دیا. اب تو محبت کریں, پھر محبت کا ٹیکس دوسرا ہوتا. کیونکہ محبت میں تو کیا حالت دیکھیے. اب جیسے آپ کے سامنے مثال ہے حسین کی, کائنات میں اس سے بڑی محبت کی مثالیں نہیں مل سکتی. پورا گھر شہید ہو گیا آنکھوں کے سامنے, اپنے بچے کٹ گئے آنکھوں کے سامنے, ویران ہو گیا, پورا ہرا بھرا کھیتی ویران ہو گئی, مگر اس وقت بھی زبان پہ یہ نہیں آیا اللہ یہ کیا ہو گیا. اس وقت بھی زبان پہ کیا آیا, قدن بھی رضائی کا, اللہ میں تیری رضا پہ خوش ہوں. یہ محبت کا تقاضا تھا. میں تیرے سے محبت کرا نا, ہاں دیکھ کیسا کرا, پورا گھر لٹ گیا, مگر میں تیری محبت کے اوپر انگلی نہیں آنے دیا. میں تیری محبت کی میں انگلی نہیں اٹھایا. کیوں کہ تو میرا رب ہے, تو اچھا کرا, تو جو کرا اچھا کرا. تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی. اسی لیے ہم کو آپ کو یہ امتحان میں نہیں ڈالا اللہ. ہمارے کو آپ کو بولا کہ زندگی میں جیو, کھاؤ پیو, پیسہ کما لو, گھر بنا لو, سب کرو, مگر ایک کام کرو, آرام سے بچو, حلال کو پکڑ لو, عبادت کرو, میرے کو 5 نماز پڑھو, روزہ رہو, حج کرو, زکوٰۃ کرو. یہ آپ کو دے دیا. مگر جس سے محبت کرا تو ان کو قانونی پلٹ دیتا. انہیں بولتا کہ بھائی کسی چیز میں دل کیسا لگتا تیرا, کسی چیز میں جب تو میرے سے محبت کرنے کا دعویٰ کرا تو دوسری چیز میں تیرا دل کیس کو اٹکتا. محبت ناقص ہے نہیں. ہاں فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ظالم تھے. جب ہم پکڑ لیے ان کو ہمارے عذاب میں, تو جب اقرار کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے, ہم سے بڑے گناہ ہو گئے, مہلت دیے وقت میں کیا گناہ سنے. جب ہم تم کو مہلت دیے, تم کو زندہ رکھے, تم ہمارے نبی بھیجے, تم کو کتاب دیے, تمہارے سامنے تمام اچھی بری باتوں کو تمیز سے پیش کر دیا, سمجھا کے دلائل کے ساتھ تمام چیزوں سے بھی پیش کرنے کے بعد میں تم ہماری باتیں نہیں مانے. اب اس کے بعد میں اب بول رہا ہوں بھگتو سزا. لہٰذا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو, اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ کی گرفت ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کی تنبیہات سے بے نیاز, اللہ کی تنبیہات سے یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ منع کیا ہے اس سے جب بے نیاز ہو جاتا, اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ کا انسان پہ عذاب نازل ہو کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے. پھر اللہ کی گرفت یا اس کا عذاب واقع ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ اعتراف کرنے لگتا ہے کہ یہ ہمارا قصور تھا,
جو ہم غفلت میں پڑے رہے، مگر وقت گزرنے کے بعد میں ایسا اعتراف کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ حسرت وہ یاس کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے 20 ایسی مثالیں موجود ہیں، پھر کیا یہ ضروری ہے کہ تم اس وقت عبرت حاصل کرو جب تم خود عذاب میں گرفتار ہو جاؤ؟ آخر تم گزشتہ اقوام کے انجام سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ انسان جب عبرت حاصل کرنا رہا تو بھائی جیسے قرآن میں یہ تمام واقعات کا ذکر کئی کو ہے، موسیٰ کی قوم کے ساتھ یہ ہوا، ابراہیم کی قوم کے ساتھ، لوط کی قوم کے ساتھ، شعیب کی قوم کے ساتھ، یہ صالح کی قوم کے ساتھ، یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتانا چاہ رہا؟ یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہ رہا کہ دیکھو تم ہماری تنبیہات، ہماری منع کیے چیزوں سے تم اگر بے نیاز، تم بے خوف ہو جائیں گے تو یہ ایسا حشر ہوتا، تو لہذا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم سیدھا راستہ پکڑو، ہماری کتاب میں ہمارے جو احکام ہیں اور جو ہمارے رسول کی جو ہدایات ہیں اس کی طرف آ جاؤ، تاکہ میں جو تمہارے لیے یہ جو اتنی عظیم الشان عشی نعمتوں والی جنت بسا کے اس کو آپ بساؤ، یہاں رہو آ کے، تمہارے لیے بنایا نا میں۔ اگر تم کو یہ پسند نہیں ہے تو یہ بات تو تمہارا عقل مند آدمی نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ تمام چیزوں کی جو ہے نا ایک اچھی بات دماغ میں آگے اس لیے سنا دیتا ہوں، یہ تمام چیزوں کا جو مسئلہ آج کی دنیا میں ہمارے ساتھ ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صرف ایک وجہ ہے کہ ہم لوگوں کی آخرت سے دوری، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا کہ وہ آخرت خیر و ابقیٰ، آخر اللہ تعالیٰ ہر کئی جگہ قرآن میں ہے کہ دیکھو آخرت تمہارے لیے بہت اچھی ہے، آخرت تمہارے لیے بڑی بھلی چیز ہے اور یہ بڑی دائمی چیز ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے، اس میں بڑی نعمتیں ہیں، تم آج یہ نعمتوں کی انتہا یہ ہے کہ ہم سے ملاقات ہے اس کے اندر۔ یہ تمام باتوں کے باوجود ہمارا دل ادھر کیوں نہیں لگ رہا؟ ہمارا دل دنیا میں کیوں کو پڑا ہوا ہے؟ تو اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن میں احادیث میں جو آخرت کی باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ایک صرف فیری ٹیل سے بڑھ کی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم پڑھ لے رہے صدق اللہ العظیم بول رہے ہیں مگر اس پہ یقین نہیں ہوتا۔ اگر یقین ہو جاتا تو آپ کو یہ دنیا اتنی نظر آتی، یہ دنیا کی چیزیں آپ کو کوئی زیادہ اٹریکٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ بھائی آپ کو معلوم ہے کہ بھائی وہاں پہ جو اتنی نعمتیں ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کا ایک بڑا یہ میرا صرف انوینٹڈ نسخہ بتا ہوں، آرام سے سمجھ جا سکتے اگر سمجھنے کی صلاحیت ہو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے اور آپ کی نیت میں اخلاص ہو تو آپ سمجھ جا سکتے یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو کہ آخرت اچھی ہے، دنیا سے بہت اچھی ہے۔ تو سمجھنے کے واسطے ایک مثال بتاؤ، آپ بیٹھے ہوئے صبح اٹھے، منہ دھوئے، جا کے دیکھے چائے پئیں گا، بولے شکر ہے نہ دودھ ہے نہ پتی ہے، ڈبہ کھولے چلو بھائی کچھ بسکٹ وسکٹ کھا لوں گا تو نہ بسکٹ ہے، چاول ہے نہ گیہوں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیب دیکھو تو جیب میں بھی کچھ نہیں، کیا کریں گے؟ بیٹھے ہوئے پریشان حال، کچھ بھی نہیں ہے، بھوک بڑھتے جا رہی، نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ جیب میں پیسہ ہے۔ ویسے وقت میں ایک دوست آ گیا، آپ کی حالت دیکھ کے بولا ارے میرے کو نہیں معلوم بھی، ابھی میرے کو اطلاع ملی کہ تمہارے اتنی پریشانی ہے اور تم بے فکر رہو، میں ابھی انشاءاللہ جا کے جو ہے 2 گھنٹے میں تمہارے کو لا کے 10,000 20,000 50,000 جو بھی ہے میں 2 گھنٹے میں جا کے لا کے دے دوں، تم ذرا صبر کرو میں لا کے دیتا ہوں پیسے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ دوست کے آنے تک انتظار کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ بولو نا، کرتے یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں زندہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں واپس آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، مگر دوست ہے تو ظاہر میں اس کی زبان پہ بھروسہ کر کے آپ کی اتنی بھوک کو آپ 2 گلاس پانی زیادہ پی کے آپ برداشت کر رہے ہیں کہ اس انتظار میں کیوں نہیں آتا، تو پھر خدا کے بولنے پہ تم بھروسہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟
خدا بول رہا نا کہ تمہارے میرے بندے تیرے لیے میں ایسی نعمتیں رکھا، تیرے لیے آخرت میں ایسی نعمتیں ہیں، تو پتہ چلا کہ ہم کو وہ چیز کا یقین ہی نہیں، علم ہے یقین نہیں، تو یہاں پر ہمارے لیے خسارے کا سبب۔ تو علم الگ چیز ہوتی، اس کے بعد میں علم کے ساتھ یقین بڑی چیز ہے۔ اب یہ مثال بھی قرآن کریم میں ہے، بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام پوچھے، اے اللہ تو مرنے کے بعد زندہ کیسا کرتا؟ ابو الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ان کی نسل میں رسول کریم تک سب انبیاء پیدا ہوئے، ایک چلی یعقوب علیہ السلام سے تو عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر دوسرے ایک اسماعیل علیہ السلام سے تو یہ میرے آقا محمد رسول اللہ، تو یہ سب کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہی ہوئے نا، اتنے بڑے درجے پہ نبوت کے آپ فرما رہے ہیں کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیسا کرتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ بولا تیرے کو یقین نہیں ہے؟ تو یقین ہے مگر آنکھوں کی میرے کو اطمینان قلب کے لیے بتا دے، لے اطمئن قلبی، ذرا اطمینان بھی ہو جائے نا، ذرا بتا دے نا میرے کو۔ قرآن کا واقعہ، اللہ تعالیٰ جاؤ وہ چار پرندے لے کے کاٹ لو، ان چاروں کا خیمہ بنا لو، اور چار الگ الگ پرندے تھے، وہ چار ایک قسم کے نہیں تھے، یعنی مثال کے طور پہ یاد نہیں آ رہے میرے کو، مگر مثال کے طور پہ ایک کبوتر تھا تو ایک مرغی تھی، ایسا چار آ گئے، اب وہ چاروں کو ملا لیے، بولے وہ چاروں کو ملا لو، پھر چار حصے کرو اس کے، اب مل جانے کے بعد میں جو حصے ملے تو ہر ایک دوسرے میں مل گیا نا، وہ لے آ کے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دیے، بولے آواز دو۔ اب یہ قرآن میں ہے، تفسیر میں اس کی دلیل تفصیل میں وہ جو روایت کی ہے کہ سر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیے، سر اپنے پاس رکھ لیے، وہ باقی کا مدعا جو بنے ہوئے گول خیمے کے لنڈے تھے وہ لے آ کے چار پہاڑوں پہ رکھ دیا، وہ جیسا آواز دیے تو وہ اڑتے ہوئے آئے آگے اپنے اپنے سروں پہ۔ تو انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے یقین کے لیے دلائل مانگے، اطمینان قلب کے لیے دلائل مانگے، تو اسی لیے کہ یہ بہت بڑی منزل ہوتی ہے، یہ بہت بڑی منزل ہوتی ہے کہ انسان کو جو ہے یقین نصیب ہو، کیونکہ یقین تو آپ کو بھی میرے کو بھی ہے، ہاں ہے، مگر وہ درجہ علم الیقین کا ہے، وہ علم الیقین ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ علم ہے میرے پاس، محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہے، یہ علم ہے میرے پاس، تب اس کے اور اس کے اوپر کا درجہ ہوتا عین الیقین، دیکھ کے یقین، پہلے سن کے علم سے ذریعے جان کے یقین لانا، پھر اس کے بعد میں دیکھ کے یقین لانا، اور تیسرا درجہ ہوتا کہ خود اس میں کود کے یقین لانا۔ مثال جیسی اس کی سیدھی سمپل مثال ایسی ہے جیسے آگ ہے، آگ ہے، ہر ہوش والا آدمی جانتا ہے کہ آگ جلاتی، آگ جلاتی، ذرا بھی ہوش ہے بچے کو، ذرا بھی ہوش آنے کے بعد میں آگ بولتے ہوئے دور ہو جاتا، کیونکہ اس کو محسوس ہوتا نا، تو پتہ چلا کہ یہ علم ہے ہمارے پاس کہ آگ کا کام جلانا، یہ ہے علم الیقین۔ پھر ایک چیز آپ خود لے کے اس میں جلا کے دیکھتے ہیں، کوئی چیز لے کے آگ میں ڈال کے دیکھتے کہ یہ جلی یا نہیں جلی، تو یہ عین الیقین ہے۔ اور تیسری مرتبہ خود ہاتھ ڈال کے دیکھتے جلتی یا نہیں، وہ حق الیقین۔ تو یقین کے بھی یہ تینوں درجے قرآن میں ذکر ہے اس کا، الحاکم التکاثر آپ جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ اس کا ذکر آتا، تو یہاں پر ان چیزوں کا ہے کہ اب اور ایک ہے آیت یہ ہے کہ فَاسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَنَسْأَلَنَّ مُرْسَلِينَ، تو یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے
ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے ضرور پوچھیں گے کہ کیا آپ اپنا پیغام پہنچائے تھے یا نہیں پہنچائے تھے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تو کیا ہر امت میں رسول آئے تھے کیا؟ ہر بنی نوح انسان آدم سے لے کے آج تک بھئی جو انبیاء کا ذکر ہے ان کے تو بھئی یہ ان کا ہے، ہر جگہ انبیاء آئے تھے کیا؟ آئے تھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پڑھا کل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجا، ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجا، ہدایت کرنے والا ہم نے بھیجا، یہ اللہ کا وعدہ۔ اسی لیے اب حدیث میں دیکھیے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے۔ کتنے؟ 1,24,000۔ قرآن میں 26 یا 27 کا ذکر ہے بس۔ قرآن میں جتنے انبیاء کا ذکر آیا پورے کاؤنٹ کرے تو شاید 26 یا 27 ہے بس، پھر یہ اتنے کہاں ہیں؟ اسی لیے حکم یہ ہے، اہل علم یہ بات بولتے کہ تم کسی قوم کے جو جن کی بھی پرستش کرتے ہیں ان کو گالی مت دو جی۔ اب ہم ان کے یہ جو دیوتایا ہیں ان کے جو ہے، ہم کیا یہ نبی تھے؟ نہیں، ہم اس کی گواہی نہیں دے سکتے۔ ہم یہ گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، یعقوب ہے، عیسیٰ ہے، جتوں کا نام ہے ان کی دلیل مل گئی، اور اس کے غیر کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لہذا ہم ان کی گواہی نہیں دیتے۔ مگر ہم گالی اس لیے نہیں دیتے شاید وہ نبیوں میں سے ہو، تو لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اپنے ایمان کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی بھی، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ سخت منع فرمایا کہ تم جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو ان کو گالی مت دو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ شاید اس سے پہلے سورہ انعام میں تھی، شاید اس سے پہلے کی لا تسب الذین ہے، اس آیت لفظ یہ ہے کہ ان کو جو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے جو اللہ کے سوا کسی دوسروں کو عبادت کے لیے پکارتے ہیں ان کو گالی مت دو۔ کیوں؟ وہ لوگ بے علمی، کم علمی میں، جہالت کی وجہ سے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ یہ حکم ہے کہ تم گالی دے دیں گے، اگر انہیں بدلے میں خدا نہ خواستہ انہیں پلٹا کہ تمہارے خدا اور رسول کو کچھ بولا تو تم، اس لیے منع فرمایا کہ کسی کو گالی مت دو۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تعلیمات آئے اس پہ عمل کریں۔ ہم حکم ہے، نہیں کفر ہے، شرک ہے، اس سے دور رہنا ہے، ہم کو دور رہنا ہے، نہ تصدیق کر رہے ہیں نہ کوئی تائید کر رہے ہیں، ہم کو دور، سروکاری نہیں ہے ان سے، ہم کو سروکاری نہیں ہے، انہوں کیا تھے کہ انہوں کون تھے کہ کیا تھے کہ اس سے ہم کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے کو جو چیزیں جو ہمارے علم میں ہیں اس کی تصدیق کریں گے، اس پہ ہم عمل کریں گے۔ اب یہ آخری آیت پڑھ لیں گے، تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث، جو 2 حدیثیں ہیں اس کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے؟ جو آپ کا آخری حج تھا، آخری حجۃ الوداع، وداعی کیا ہوتی ہے؟ رخصت لیتے وقت میں، جب جدا ہوتے وقت میں وداعی ہوتی ہے نا، تو آپ جب دنیا سے جانے سے پہلے جو آخری حج تھا آپ کا وہ حجۃ الوداع ہے۔ تو حجۃ الوداع کے خطبے میں لوگوں سے سوال کیا کہ قیامت کے روز تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے روز تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں، یعنی اس وقت تم اس کے جواب میں کیا کہو گے؟
تو تم اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور امانت خداوندی کا حق ادا کر دیا اور امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ اب تو گواہ ہو جا کہ میں یہ لوگوں سے دنیا میں یہ گواہی لے لیا ہوں کہ یہ لوگ گواہی دے چکے ہیں کہ میں اپنا پورا کام کر دیا۔ اور ایک مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت کرے گا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو پہنچا دیا؟ اور میں جواب میں عرض کروں گا میں نے پہنچا دیا۔ اس لیے اب تم سب اس کا اہتمام کرو کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو میرے ساتھ ہے وہ تمام اس بات کو سن رہے تو آئندہ والوں کو بھی میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ تو اب اسی لیے ایک جگہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ بولے کہ ہم یعنی آپ کی امت کو، آپ کو اور آپ کی امت کو دوسرے انبیاء اور دوسرے انبیاء کی امت کی گواہی بھی لے کے آئیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّكَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پس یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ ابن مردویہ سے نے نقل کی ہے کہ قیامت کے دن اعمال نامے رکھے جائیں گے، قیامت کے دن اعمال نامے رکھے جائیں گے اور سارے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، کوئی عمل نہیں چھوٹیں گا۔ مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا، آپ کی ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی وہ سب آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی جائے گی کہ اللہ ہر شخص کے اعمال سے باخبر ہے، اس پر کوئی شے پوشیدہ نہیں، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، نہ وہ کسی چیز سے غافل ہے۔ آنکھوں کی خیانت سے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، ہر پتے کے جھڑنے کا اسے علم ہے، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ہوتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، تر و خشک یعنی سوکھی اور تر چیز اس کے پاس کھلی کتاب میں موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے، اللہ ہم کو قرآن شریف پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری زبانوں کو پروردگار منور فرما دے، ہمارے اعمال میں روشنی نور عطا فرما دے پروردگار۔ ہم کو نور قرآن کی برکتوں سے پروردگار ہمارے آل اولاد کو، ہمارے تمام چاہنے والوں کو، ہمارے دوست احباب سب کو پروردگار تو اس نور کی طرف ہدایت فرما، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔